یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون صدق الله العظيم. گزشتہ سبق میں چوتھی نقلی دلیل بیان ہوئی جس کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب واضح دلائل کے ساتھ آئے تو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے یہ بیان فرمایا کہ میں تمہارے پاس حکمت کے ساتھ آیا ہوں، یعنی انجیل لے کر آیا ہوں، اور جن مسائل میں تم نے اختلاف کیا ہے میں ان مسائل کی وضاحت کے لیے آیا ہوں، صحیح فیصلے کرنے کے لیے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ پھر فرمایا کہ بے شک اللہ وہی میرا رب اور تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، تو اسی کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، اسی کی عبادت کرنا یہی سیدھا رستہ ہے۔ پھر آخر میں اللہ پاک نے مشرکین مکہ کو تخویف اخروی سنائی کہ یہ لوگ جو دن رات نئے سے نئے اعتراض، نئے سے نئے سوال کھڑے کر رہے ہیں اور ان کے اعتراضات ضد و عناد کے اوپر مبنی ہیں، اللہ نے فرمایا کہ بس یہ اب یہی چاہتے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت آئے اور ان کو کوئی خبر نہ ہو، اچانک ان کے اوپر آ ٹپکے، وہم لا یشعرون، شعور بھی نہ رکھتے ہوں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ آج تو دنیا میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور جب قیامت کا دن ہوگا اس دن یہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ الا المتقین، مگر جو متقین ہوں گے وہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے، بلکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ دوستی نبھائیں گے۔ اب جہاں سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے یہ اسی مناسبت سے ہے، الا المتقین۔ یہ آیت نمبر 68 سے لے کر جہاں تک سبق پڑھا گیا ہے 73 تک، یہ اللہ پاک متقین کو بشارت سنائیں گے جنت کی، متقین کی صفات آئیں گی، جنت کی نعمتوں کا ذکر آئے گا، اور جنت کیوں ان کو ملی اللہ پاک اس کا بھی ذکر فرمائیں گے کہ کس طرح یہ جنت کے حقدار ٹھہرے۔ سب سے پہلے اللہ پاک بیان فرمایا کہ یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، کہ اے میرے بندو لا خوف علیکم اليوم، نہیں ہوگا خوف اوپر تمہارے آج کے دن، ولا انتم تحزنون، اور نہ ہی تم غمگین ہوو گے، نہ ہی تم غمگین ہوو گے۔ یہ روز محشر کی مستقل نعمت ہوگی صرف ایمان والوں کے لیے، یہ نعمت کافروں کے لیے نہیں ہوگی، بلکہ یہ نعمت کس کے لیے؟ صرف ایمان والوں کے لیے۔ آگے اللہ بیان فرمائیں گے۔ الا المتقین کے اندر اللہ نے فرمایا کہ متقین ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے، یہ بھی ایک نعمت ہے جو کل کے سبق میں گزرا کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن قیامت والے دن نہیں ہوں گے، بلکہ ایک دوسرے سے دوستی کو کیا کریں گے؟ نبھائیں گے۔ ایک نعمت یہ، دوسری اب یہ نعمت ہے یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، نہ تمہارے اوپر خوف ہوگا آج کے دن، نہ ہی تم کیا ہوو گے؟
غمگین ہوو گے۔ مطلب کیا ہے؟ مستقبل کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ فلا انتم تحزنون، اور ماضی پر تم کوئی غمگین نہیں ہوو گے، کوئی حزن و ملال تمہارے اوپر نہیں ہوگا۔ یہ قیامت کا ذکر اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جب میدان محشر میں سب لوگ جمع ہو جائیں گے تو سب پریشان اور گھبرائے ہوئے ہوں گے۔ ایک بار تو گھبراہٹ سب پر آئے گی، سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ سب پر گھبراہٹ آئے گی۔ جس طرح حدیث شریف کے اندر آتا ہے نا کہ 3 مرحلے ایسے ہوں گے کہ قیامت والے دن 3 مرحلے ایسے ہوں گے کہ 3 مرحلے ہر کوئی اس کے اندر گھبرا جائے گا۔ ٹھیک ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رو پڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ دریافت کی کہ کیوں رو رہی ہو؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ قیامت کا حال احوال سوچ کر رو پڑی ہوں۔ تو کیا قیامت والے دن آپ ہمارے کچھ کام آئیں گے یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مواقع ایسے ہوں گے کہ وہاں کوئی کسی کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ پہلا مرحلہ یہ ہوگا جب نامہ اعمال سامنے رکھ دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ دوسرا مرحلہ کہ جب پل صراط، دوسرا مرحلہ میزان جب ترازو سامنے آ جائے گا، اعمال کا ترازو تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا۔ تیسرا مرحلہ ہوگا پل صراط کا۔ یہ 3 مرحلے ایسے ہوں گے کہ ہر کوئی کیا ہوگا؟ غمگین ہوگا، خوف زدہ ہوگا۔ لیکن یہ مرحلے آنے سے پہلے اگر ہم یہ آیت دیکھیں، یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اللہ تو فرما رہے ہیں ایمان والوں کو کہ خوف غمگین ہوگا ہی نہیں۔ تو حدیث شریف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوف ہوگا ایک بار، تو جواب اس کا یہ دیا جاتا ہے کہ مختلف مرحلے ہوں گے، مختلف میدان محشر کے مختلف مرحلے ہونے ہیں نا، مختلف گھاٹیاں ہونی ہیں۔ تو جب بھی کوئی مشکل ترین گھاٹی سامنے آئے گی، ایک بار ایمان والے خوف زدہ ہوں گے، غمگین ہوں گے، لیکن فوراً اللہ پاک نظر رحمت فرمائیں گے، نظر کرم فرمائیں گے، ان کا وہ خوف اور غمگینی سب ختم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ ابھی تک اعمال نامے نہیں ملے، سامنے آئے، ایمان والے خوف زدہ ہوئے، اللہ پاک نے نظر رحمت فرمائی، ان کے دلوں سے خوف کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ دوسرا مرحلہ آیا، میزان کا مرحلہ آیا، ایمان والے خوف زدہ ہوئے، اللہ پاک نے ان کا خوف کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ اسی طرح تیسرا مرحلہ آیا پل صراط کا، ایمان والے خوف زدہ ہوئے، اللہ پاک نے فوراً ان کے خوف کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ سمجھ آئی ہے؟ یہ ایمان والوں کے لیے کیا ہوگا؟ مستقل نعمت ہوگی۔ جب خوف زدہ ہوں گے، اللہ پاک کی طرف سے ایک منادی اعلان کرے گا، اے میرے بندو، تم پر آج کوئی خوف نہیں ہے اور نہ کوئی غم ہوگا، آج تم ہر قسم کے خوف و ہراس سے آزاد ہو۔ آج تم ہر قسم کے خوف و ہراس سے کیا ہو؟ آزاد ہو۔ تو یہ اعلان سن کر کافر سمجھیں گے کہیں ہم بھی اس میں شامل ہیں، ہم بھی کیا ہے؟ اس میں شامل ہیں کہ دیکھو ایک سرسری سا اعلان ہے، یا عبادی، ٹھیک ہے۔ پہلے یہ بات سمجھو کہ میں نے پیچھے بھی سمجھائی ہے، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، دونوں میں فرق ہے۔ خوف اور حزن دونوں میں کیا ہے؟ فرق۔ خوف مستقبل کے اعتبار سے نہیں ہوگا، اور غم جو یہ ماضی کے اعتبار سے نہیں ہوگا۔ دونوں میں کیا ہے؟ فرق ہے، ایک چیزیں نہیں ہے دونوں۔ خوف جو ہوگا مستقبل کے اعتبار سے نہیں ہوگا، اور غم جو ہوگا ماضی کے اعتبار سے نہیں ہوگا۔ مثلا قیامت والے دن مومنوں کو خوف نہیں ہوگا، کس بات پر؟ مستقبل کا۔ اللہ پاک ان کا خوف ختم کر دیں گے کہ مستقبل کے اندر بابا ہم نے تمہارے لیے رکھی ہے تو صرف جنت رکھی ہے، تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں، مطلب مستقبل میں ہم نے تمہارے لیے صرف کیا رکھی ہے؟ جنت رکھی ہے۔ اور ماضی کا خوف غمگین نہیں ہوں گے، مطلب ایمان والوں کے نزدیک دنیا کی کوئی قدر و قیمت ہے ہی نہیں۔
جس کے دل میں ایمان آ جاتا ہے، اللہ آ جاتا ہے، اللہ کی محبت، رسول کی محبت آ گئی، دین کے اوپر چلنا شروع کر دیا اس نے، پھر وہ دنیا کو کچھ نہیں سمجھتا، دنیا اس کے لیے قید خانہ بن جاتی ہے۔ دنیا سجن المؤمن، مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے جب تک وہ دنیا سے جی نہیں چراتا، جب تک دنیا کے اندر اس کا دل کے اندر وہ گھٹن محسوس نہیں کرتا، تو سمجھو ابھی اس کا ایمان مضبوط نہیں ہوا۔ دنیا سجن المؤمن، ایمان والے کے لیے دنیا کیا ہے؟ جیل ہے، قید خانہ ہے۔ وہ جنت الکافر، اور کافر کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ یہ سمجھ آئی؟ تو ایمان والے جب روز محشر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، ان کو دنیا کا کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی فکر نہیں ہوگی، کوئی نعمتیں دنیا کے اندر جو ملی چھن گئیں، چلو جو بھی نہیں ملی نہ ملی، کوئی پرواہ ہی نہیں ہوگی ان کو۔ یہ ہے ماضی کا غم بھی نہیں ہوگا ان کو۔ اب کافر جو ہوں گے، کافروں کو مستقبل کا بھی خوف ہوگا اور ماضی پر بھی وہ کیا ہوں گے؟ غم زدہ ہوں گے۔ یہ چیز کافروں کو نصیب نہیں ہوگی۔ مستقبل کا خوف کافروں کو کیا ہوگا کہ ہائے آج فیصلہ ہمارے اعمال کے مطابق ہونا ہے۔ کیا ہونا ہے؟ فیصلہ ہمارے اعمال کے مطابق ہونا ہے، اور جو برے برے گندے گندے اعمال ہم نے کیے تھے دنیا میں، آج اسی کے مطابق ہمارا فیصلہ ہوگا اور جہنم کے ہم مستحق ہوں گے۔ یہ کس کا ہے؟ مستقبل کا خوف ہے ان کو۔ اور ماضی کا غم کیا ہوگا کہ ہائے دنیا میں کتنا پل رہے تھے، دنیا کے اندر کتنی نعمتیں تھیں، دنیا کے اندر کتنا کچھ دیا ہوا تھا، دنیا کے اندر کیا کچھ نہیں تھا، ہمارے پاس محلات تھے، ہر خواہش تھی پوری ہو رہی تھی، کر رہے تھے، تو وہ دنیا کے چھٹ جانے کے اوپر ان کو کیا ہوگا؟ غم ہوگا۔ یہ نعمت جو ہے، مستقل نعمت جو ہے، یہ صرف کس کو حاصل ہوگی؟ ایمان والوں کو حاصل ہوگی۔ اللہ ہم سب کو کیا کرے؟ نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ بہت جگہ پہ قرآن پاک میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، الا ان اولیاء اللہ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیکم ولا هم یحزنون۔ اللہ نے فرمایا الا، خبردار خبردار، بے شک اللہ کے دوست، اولیاء اللہ، اللہ کے جو دوست ہوں گے کل قیامت والے دن، ان کے اوپر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ بار بار اللہ پاک قرآن میں یہ آیت ضرور ذکر کرتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے یہ بہت بڑی روز محشر کی ایک نعمت ہوگی جو صرف ایمان والوں کو میسر ہوگی۔ سمجھ آ گئی جی بات؟ جب یہ اعلان ہوگا، کافر سمجھیں گے شاید ہمارے بارے میں بھی اعلان کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی دوسرا اعلان کر دیا جائے گا، الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین۔ خوف کن کے اوپر نہیں ہوگا؟ غم کس پر نہیں ہوگا؟ خوف و ہراس سے کون پاک ہوں گے؟ اللہ نے فرمایا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، بآیاتنا، ہماری آیات پر، وکانوا مسلمین، اور رہے وہ حکم بردار، حکم بردار، ٹھیک ہے، رہے وہ فرما بردار۔ دنیا میں میری وحدانیت پر اور تمام ایمانیات کے اوپر کیا لائے ہیں؟ وہ ایمان لائے ہیں۔ اور ایک تو یہ ہو گئی آمنوا بآیاتنا، ہماری آیتوں پر ایمان لائے۔ دوسری چیز وکانوا مسلمین، اور وہ ہمارے ہی فرما بردار رہے۔ حکم انہوں نے صرف کس کا مانا؟ اللہ کا مانا۔ دیکھو وکانوا مسلمین کے اندر جو ہے یہ اعمال صالحہ کی طرف بھی اللہ پاک خبردار کر رہے ہیں، کیونکہ آمنوا بآیاتنا کے اندر عقیدہ آ گیا۔ اب عقیدے کے بعد کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے کچھ اعمال دیے جاتے ہیں جو اس کو اس کے ایمان میں پختہ رکھیں، مضبوط رکھیں۔ پہلا عمل کیا اسلام دیتا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سارے اعمال جو ہیں یہ انسان کے ایمان کو کیا کرتے ہیں؟ مضبوط کرتے ہیں، پختہ کرتے ہیں۔ جب انسان اعمال صالحہ کے اندر کمی کرتا ہے،
اعمال صالحہ کے اندر سستی سے کاہلی سے کام لیتا ہے اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اس کو پھر شیطان کھینچ لیتا ہے اپنی طرف، اس کا پھر دل جو ہوتا ہے صرف اور صرف دنیا کی حد تک رہ جاتا ہے، دین کے اندر اچھی صحبت کے اندر اس کا دل نہیں لگتا۔ تو وَقَانُوا مُسْلِمِينَ کے اندر کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ عامل الصالحات، نیک عمل کی طرف اشارہ ہے کہ عقائد جب انہوں نے مان لیے، ہماری وحدانیت کو مان لیا، اس کے بعد ہم جو بھی اس کو کہتے گئے وہ ہمارے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتا گیا۔ سمجھ آ گئی ہے جی بات؟ اس کو ہم جو بھی کہتے گئے ہمارے حکم کے آگے وہ سر تسلیم خم کرتا گیا، مانتا گیا۔ جس طرح ایک بادشاہ کی حکومت ہو، رعایا بادشاہ تو مانتی ہے کہ ہاں تو بادشاہ ہے، لیکن اب جو بادشاہ کی طرف سے احکامات دیے جاتے ہیں کچھ نہ کچھ ملکی انتظامی امور کے اوپر جو مشتمل ہوتے ہیں، اب جو رعایا کچھ نہیں مانتی، کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، تو اب وہ بادشاہ تو اس کو مان رہے ہیں لیکن اس کے احکام کے اوپر عمل نہیں کر رہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ جو ایمان والے ہیں نا، ہمارے ایمان والے، عقائد بھی انہوں نے تسلیم کر لیے، ہماری وحدانیت کو بھی دلوں کے اندر انہوں نے سما لیا، اس کے بعد ہم ان کے اوپر جو بھی اپنی طرف سے احکامات اتارتے گئے اس کے اوپر کیا کرتے گئے؟ عمل کرتے گئے، یعنی ہمارے حکم کے وہ فرما بردار بھی رہے، ہمارے حکم کے وہ کیا رہے؟ فرما بردار بھی رہے۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے لقب بھی دیا ہے مسلمن کا۔ کیوں دیا؟ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سب کچھ کس کے ہاں سپرد کیا تھا؟ اللہ کو سپرد کیا تھا۔ مسلمین کا مطلب ہے سپرد کرنا، بس کہ ہم نے اپنے آپ کو کسی ہستی کے حکموں کے اندر کیا کر دیا ہے؟ بند کر دیا ہے۔ اب بس ہم اس کے سایہ رحمت کے اندر زندگی گزاریں گے، اس دائرے سے ہم، اس حدود سے ہم باہر نہیں نکلیں گے۔ مسلمان جو ہوتا ہے نا، مسلمان کس کو کہا جاتا ہے؟ جو ایک دائرے کے اندر رہ کے اپنی زندگی گزارتا ہے، اور دائرہ جو ہے وہ شریعت کا دائرہ ہے۔ اس حدود شریعت سے جو باہر نکل گیا وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ دیکھو کافر جو ہے دنیا میں اپنی زندگی جو ہے خود مختار ہو کے گزارتا ہے کہ نہیں؟ اس کے دل کے اندر جو بات آ رہی ہے وہ کرتا جا رہا ہے، اگرچہ ان کے مذہب کے اندر جو اسلام ہمارے اسلام نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، ان کے مذاہب کے اندر بھی آج بھی ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ یہ چیزیں ان کے لیے حرام ہیں۔ مثال کے طور پہ ہندو مذہب کے اندر، عیسائیت کے اندر بھی وہ شراب کو حرام سمجھتے ہیں، زنا کو ان کے ہاں بھی حرام سمجھا جاتا ہے، لیکن چونکہ وہ ایک دائرہ کار کے اندر نہیں رہتے، وہ خواہشات کے اوپر چلنا چاہتے ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اب جو دین ہے اللہ کے نزدیک صرف اور صرف کیا ہے؟ اسلام ہے۔ چاہے وہ جس مرضی مذہب کو وہ مانتے جائیں، لیکن ان کے اوپر ان کا مذہب کی باتیں اثر نہیں کریں گی جب تک وہ دین اسلام کو قبول نہیں کر لیتے، کیونکہ مسلمان جو ہوتا ہے وہ شریعت کے اندر رہ کے اپنی زندگی کو گزارتا ہے، کافر جو ہوتا ہے وہ اس دائرہ کار کے اندر چونکہ نہیں ہے، وہ باہر کا ہے، وہ اپنی خواہشات کے اوپر عمل کرنا چاہتا ہے، بس اس کے دل میں جو آئے گا وہ کر گزرے گا۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ہدایت صرف کس کی شریعت میں تھی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں تھی۔ جب تک ہم دین اسلام کو اپنے سینے سے نہیں لگاتے، اس کے اوپر سچے دل سے ہم عمل نہیں کرتے، تو یاد رکھنا ہم دین اسلام کے احکامات پہ عمل نہیں کر سکتے۔ سچے دل سے ہمیں اپنے اسلام کی سچائی کو اپنے دل میں بسانا ہوگا، اس پر عمل کرنا ہوگا،
پھر شریعت کے تمام احکام پہ، تمام جتنے بھی اللہ کی طرف سے حکم نازل کیے گئے ہیں ان کے اوپر چلنا آسان ہو جائے گا۔ لیکن کافر وہ دنیا کے اندر اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، خواہشات کے مطابق، اور جو مسلمان ہوگا اللہ پاک نے اس کو کیا کر دیا، بند کر دیا، ایک حدود اس کے لیے متعین کر دیا کہ تو نے اس سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ تو یہی چیز ہے وَكَانُوا مُسْلِمِينَ، ایمان بھی لے آئے، اور وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ہمارے حکم کے کیا رہے، وہ فرما بردار بھی رہے۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو بھی حکم نازل ہو رہا ہے کرتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں، ہجرت ہے، باپ ہے، رشتہ دار ہے، قوم ہے، سب کچھ اللہ کے لیے کیا کر دیا انہوں نے، قربان کر دیا، سپرد کر دیا، اللہ ہی کے فرما بردار بن گئے، اللہ ہی کے حکم بردار بن گئے۔ اسی وجہ سے اللہ نے قرآن پاک میں کہا وَمَا كَانَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، لیکن وہ حنیف تھے، مسلم تھے۔ سمجھ آئی ہے؟ حنیف تھے، مسلم تھے، سارے جہان سے منہ موڑ کے انہوں نے ایک اللہ کے آگے سر جھکایا۔ مسلمن، ہر چیز انہوں نے کس کے سپرد کر دی، اللہ کے سپرد کر دی۔ وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے بھی نہیں تھے۔ سمجھ آئی ہے؟ تو اللہ پاک یہاں کیا فرما رہے ہیں، الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، وہ لوگ جو ایمان لائے ہماری آیات پر اور وہ تھے رہے وہ حکم بردار۔ دیکھو بھی ایمان تو ہمارا ہے قرآن پاک کے اوپر کہ قرآن سچی کتاب ہے، اس کی ہر آیت سچی ہے، لیکن جو اگلی چیز ہے وَكَانُوا مُسْلِمِينَ، اس کے اندر ہم کچے ہیں۔ یہ عمل ہے نا، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے، عمل کے ساتھ ہے، اس کے اندر ہم کچے ہیں۔ اب ضرورت ہے ہمیں وَكَانُوا مُسْلِمِينَ، ایک اچھا مسلمان ہونے کی، اچھا مسلمان ہونے کی۔ وہ اچھا مسلمان کس طرح ہوں گے ہم؟ جب ہم اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاریں گے۔ جب ہم اس کی سیرت سے ہٹ گئے، اس کی زندگی کو ہم نے اپنے لیے لاہ عمل نہیں بنایا، تو وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ہم نہیں ہوں گے، ہم بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانوں کے اندر شامل ہو جائیں گے، گناہ گاروں میں شامل ہو جائیں گے۔ تو ایک اچھا مسلمان جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے جو بھی احکامات آتے ہیں اس کے اوپر پھر کیا کرنا ہے، عمل ہی کرتا ہے۔ یہی ایک سچے مومن کی علامت ہوتی ہے۔ اور یہ آمنوا بآیاتنا، یہ تو بنیاد ہے، بنیاد۔ یہ کیا ہے؟ بنیاد ہے، اساس ہے، بیس ہے۔ جب تک ہمارے دل میں ایمان نہیں ہوگا تو جتنے مرضی مسلمین بنتے جاؤ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ کیونکہ توحید جو ہے، توحید یہ اس کی مثال اسی طرح ہے جس طرح ایک پورے درخت کو جڑ کے ساتھ جو نسبت ہوتی ہے، اسی طرح ہمارے تمام جتنے بھی اعمال ہیں زندگی کے اندر ہم کرتے ہیں ان سب کو اسی طرح توحید کے ساتھ نسبت ہے جس طرح ایک پورے درخت کو جڑ کے ساتھ نسبت ہوتی ہے۔ جڑ جو ہوتی ہے اسی سے پورا درخت نکلتا ہے، ٹہنیاں، شاخیں، پتے، پھول، پھل، سب کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ جڑ کے۔ جڑ مضبوط ہے، اچھی خاصی ہے تو پتے بھی کیا ہوں گے؟ ہرے بھرے ہوں گے، پھل بھی اچھے ہوں گے، پھول بھی اچھے ہوں گے۔ لیکن جڑ کو کاٹ دو، اوپر درخت باقی رہ جائے گا، سوکھ جائے گا، ختم ہو جائے گا، مر جائے گا۔ اسی طرح توحید ہے، یہ ایک جڑ ہے، بنیاد ہے، یہ ایک اساس ہے۔ جب تک یہ توحید نہیں ہوگی جو مرضی انسان عمل کرتا جائے اس کا اللہ کے ہاں وہ عمل کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ مشرکین مکہ اعمال تو کر رہے تھے بڑے بڑے، لیکن ان کے پاس توحید نہیں تھی۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اعتکاف، روزہ سب کچھ پڑھ رہے تھے، کر رہے تھے، حج بھی کر رہے تھے، حاجیوں کی خدمت بھی کر رہے تھے۔ حج کا موسم آتا تھا، جو باہر سے حاجی حج کرنے آتے تھے ان کی خدمات سر انجام دیتے تھے، خانہ کعبہ کی صفائی کرتے تھے، جھاڑو مارتے تھے، غسل دیتے تھے کعبہ کو، لیکن اللہ کے ہاں یہ سب کچھ ان کا مردود تھا۔ وجہ
دل کے اندر توحید نہیں تھی، وحدانیت نہیں تھی اللہ پاک کی، وہ اللہ کو ایک معبود ماننے سے انکار کر رہے تھے، صرف ایک معبود ماننے سے۔ اللہ کے ساتھ انہوں نے شریک ٹھہرائے ہوئے تھے کہیں، جس کی وجہ سے ان کے تمام جتنے بھی نیک عمل تھے وہ اللہ کے ہاں کیا ہو رہے تھے؟ مردود ہو رہے تھے۔ تو آمنوا بآیاتنا یہ کیا ہے؟ مضبوط ایک جڑ ہے، وکانوا مسلمین یہ تمام اعمال صالحہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ خوف اور غم ان کے اوپر نہیں ہوگا، ان لوگوں کے اوپر جو ایمان لائے ہماری آیتوں پر اور انہوں نے وہ کیا رہے؟ مسلم۔ پھر فرمایا اب بشارت، ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، اللہ فرمائیں گے اے ایمان والو داخل ہو جاؤ تم جنت کو، انتم تم، وازواجکم اور تمہاری بیویاں۔ اب بیوی سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہر بیوی، یہ بیوی سے یہاں وہ مراد ہے جو مومن ہوگی۔ کیا ہوگی؟ جو مومن ہوگی، مسلمان ہوگی، وہ بیوی اس آدمی کے ساتھ کہا جائے گی؟ جنت میں جائے گی۔ مشرکہ عورت کے ساتھ تو ہماری شریعت نے مسلم مرد کا نکاح کیا کیا ہے؟ حرام کیا ہے۔ واضح آیت ہے قرآن پاک کی، لا تنکحوا المشرکات، کے مشرکہ عورت کے ساتھ نکاح نہیں کرنا۔ مرد کو عورت، عورت کو مرد، بالکل مشرک کے ساتھ نکاح کیا کر دیا گیا ہے؟ حرام۔ ہاں اہل کتاب یہودی عیسائی، اہل کتاب یہودی عیسائی وہ بھی صرف مسلمان مرد کے لیے اہل کتاب عورت یہودی عیسائی کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، لیکن مسلمان عورت کا کسی کتابی مرد، یہودی مرد یا عیسائی مرد کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ صرف مرد مسلمان کے لیے جائز کہا ہے ہماری شریعت نے، کوئی ثواب یا خیر و برکت کا ذریعہ نہیں کہا۔ جائز ہے کہ یہودی عورت کتابی جو ہوگی یا عیسائی عورت جو کتابی ہوگی اس کے ساتھ وہ کیا کرے؟ نکاح کرے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی ایسا ہو جس نے کسی کتابی عورت کے ساتھ نکاح کیا، وہ نہیں جائے گی۔ ہاں ایمان والی جو عورت ہوگی، جس کے دل کے اندر ایمان ہوگا، جس کے دل کے اندر توحید ہوگی، اللہ کی فرما بردار ہوگی، وہ بیوی اس کے ساتھ کیا جائے گی؟ جنت کے اندر جائے گی۔ تحبرون، کیوں؟ کہ وہ تمہاری عزت کریں۔ دنیا میں تو نہیں کرتی لیکن جنت کے اندر ضرور کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تحبرون، تم اور تمہاری بیویاں، تحبرون جاؤ جنت کے اندر، ٹھیک ہے، کہ وہ تمہاری کیا کریں؟ عزت کریں۔ نیک بیوی جو ہوتی ہے نا، نیک بیوی، یہ روایات میں آتا ہے کہ جنت کی حوروں کی سردار بنے گی۔ کون؟ دنیا کے اندر جو نیک بیوی ہوگی وہ کل قیامت والے دن جب جنت میں اللہ داخل کرے گا، وہ جنت کی حوروں کی کیا ہوگی؟ سردار ہوگی۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ اور نیک بیوی کا مل جانا انسان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، دنیا میں بہت بڑی نعمت ہے۔ اپنے خاوند کے ساتھ چلنے والی، اپنے خاوند کی ہاں میں ہاں رکھنے والی، اپنے خاوند کی عزت کرنے والی، اپنے خاوند کی عظمت جو اللہ پاک نے اس کو دی ہے اس کو سمجھنے والی، اس کے مطابق چلنے والی سمجھدار بیوی اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ الرجال قوامون علی النساء، کہ مردوں کو ہم نے عورتوں کے اوپر حاکم ٹھہرایا ہے، نگران ٹھہرایا ہے۔ کیوں؟ مرد کو اللہ نے طاقت دی ہے، قوت دی ہے، عقل دی ہے، سمجھ دیا ہے، فہم دیا ہے، بنسبت عورت کے مرد کو اللہ پاک نے زیادہ بخشا ہے، عورت کو کم دیا ہے۔ عورت کے دل کے اندر اللہ پاک نے یہ بات ڈالی ہے کہ تو نے اپنے خاوند کی کیا کرنی ہے؟ عزت کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے، تو نے اس کے پیچھے چلنا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی سخت وعید ہے، یاد کر لو، کہ جس عورت کا خاوند اس کے ساتھ ناراض ہو، عورت جتنی مرضی نمازیں پڑھے اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہے، اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہے۔ بڑی سخت وعید ہے یہ بیوی کے لیے۔
کہ اگر تیرا خامن تجھ سے ناراض ہو جائے، جتنی مرضی تو عبادتیں کر لے، جتنے مرضی سجدے کر لے، لیکن تو نے اپنے خامن کو ناراض کیا ہوا ہے، جا تیری عبادت کوئی قبول نہیں کروں گا میں۔ عورت کے اللہ پاک نے یہی چیز دی ہے کہ تو نے گھر کا نظام سنبھالنا ہے، اچھا نظام سنبھالنا ہے، تو نے اپنی اولاد کی تربیت اچھی کرنی ہے۔ عورت کے ذمے یہ کام ہے۔ مرد کے ذمے کام کیا ہے کہ وہ باہر جائے، ذریعہ معاش اپنائے اور اپنے بیوی بچوں کا حلال طریقے سے پیٹ کو بھرے، ان کی نشو و نما کا جو ذریعہ ہے وہ باپ کو ٹھہرایا۔ اور اولاد کی ذمہ داری، گھر کی ساری ذمہ داریاں جو ہیں یہ کس کے ذمے ہیں؟ یہ عورت کے ذمے ہے۔ گھر کا کام کاج کرنا، اندر کھاتے چار دیواری کے اندر۔ تو جو گھر کو اچھے سنبھالنے والی نیک بیوی اگر انسان کو مل جائے، انسان کو بہت بڑا فائدہ ہے کہ زندگی کا اچھا ساتھی مل جائے، تو یہ اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ لیکن یہ کسی کوئی نصیب ہوتی ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں، کسی کوئی نصیب ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ پاک کیا فرمائیں گے؟ ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون۔ اور بڑی سعادت کی بات ہے، غور کرو آیت کے اوپر۔ خطاب اللہ کر رہا ہے کہ تم اور تمہاری بیویاں جاؤ، دونوں جنت کے اندر جاؤ۔ تحبرون، وگرنہ اللہ معاف کرے یہ نہ ہو کہ مرد جنت کے اندر جائے اور عورت دوسری طرف، یا عورت جا رہی ہے جنت میں اور مرد اس طرف جا رہا ہے۔ اللہ پاک سب کو اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ وہ آمین کہہ دو اللہ کے بندوں اونچی۔ ہاں، سب کو اللہ پاک داخلہ نصیب فرمائے۔ تو اللہ نے فرمایا ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون، داخل ہو جاؤ تم جنت میں، تم اور تمہاری بیویاں، تحبرون، تاکہ وہ تمہاری کیا کریں؟ عزت کریں، احترام کریں تمہارا۔ پھر فرمایا یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، لائی جائیں گی ان پر رکابیاں۔ یہی ترجمہ لکھا ہے آپ کے؟ بصحاف، پلیٹیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا رکابیاں، پرانی اردو کے اندر اس کا ترجمہ رکابیاں، اور اگر آج کا یہ لگائیں تو پلیٹیں مراد ہیں یہاں پہ۔ ہاں، پلیٹیں سونے کی، ٹھیک ہے، من ذہب، سونے کی پلیٹیں۔ یہاں پہ جو ذکر ہے یہ مأکولات کا ذکر ہے، کھانے کی صرف چیزیں جو ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے فرمایا وَأَكْوَابٍ، یہ کیا ترجمہ ہے؟ آب خورے، مطلب پیالے، یہ مشروبات کا ذکر ہے، ٹھیک ہے جی۔ کیونکہ جنت کے اندر صرف کھانا تو نہیں ہوگا کہ کھانے والی چیزیں ہیں، صرف مشروبات بھی اعلیٰ اعلیٰ قسم کے ہوں گے نا، مشروبات بھی اعلیٰ اعلیٰ قسم کے ہوں گے۔ 4 نہروں کا ذکر تو انشاءاللہ قرآن پاک میں آئے گا نا آگے، سمجھ آئی ہے؟ دودھ کی نہر، شہد کی نہر، اور شراب کی، اور پانی کی، صاف شفاف پانی کی نہر ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ 4 نہروں کا ذکر آئے گا قرآن پاک کے اندر۔ مشروبات بھی ہوں گے اور مأکولات، کھانے کی چیزیں بھی ہوں گی۔ تو اللہ نے فرمایا کس میں ہوں گی؟ یطاف علیہم بصحاف من ذہب۔ اچھا، یہ اللہ فرما رہے ہیں لائی جائیں گی، لائی جائیں گی۔ اب یہ آپ غور کرو کہ جنت کے اندر اتنی بھی مشقت نہیں ہوگی کہ انسان خود جا کے کھانا ڈالے اور کھانا لے کے آئے، پلیٹ میں ڈالے اور وہ اس کو کھائے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، جنت کے اندر خادمین، حور و غلمان، ان کے اوپر ہم نے اتنے رکھے ہوں گے خادم کے، ان کو کسی مشقت کی ضرورت نہیں پڑے گی، قدم قدم کے اوپر ہم ان کے لیے نوکر رکھ دیں گے، وہ یہ جنتیوں کی خدمت سارے انجام دیں گے، متقین کی، کہ لائی جائیں گی اوپر ان کے پلیٹیں سونے کی، ٹھیک ہے، اور گلاس، پیالے مشروبات سے بھرے ہوئے ہوں گے، وہ شراب ہوگی، شراب قرآن پاک میں آتا ہے نا، پیچھے آپ پڑھ کے آئے ہیں کہ تکیوں کے ساتھ اونچے اونچے تختوں پہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے اور شراب کا دورہ چلے گا۔ شراب کا جب دور ہوگا تو وہ شراب اب ایسی نہیں ہوگی جس طرح دنیا کے اندر انسان پیے اور اس کی عقل ہی مر جاتی ہے،
اور دیوار کے اندر ٹکر مارتا پھرتا ہے وہ نہیں، وہ پاک شراب ہوگی، شرابن طہورا، پاکیزہ شراب ہوگی، اس سے انسان بہکے گا نہیں، اس سے انسان کی عقل جو ہے وہ مغلوب نہیں ہوگی، بلکہ عقل بھی اس کی صحیح سلامت رہے گی اور باتیں بھی ہوش و حواس کے اندر کرے گا، کیونکہ جنت کی کسی چیز کے اندر اللہ پاک نے عیب رکھا ہی نہیں ہے۔ جنت کی ہر چیز، ہر نعمت جو ہے وہ بے عیب ہے، نقص عیب سے جنت کی نعمتیں کیا ہے؟ پاک ہیں۔ دنیا کے اندر کی جو نعمتیں ہیں، دنیا میں جو میسر ہوتی ہیں نا، یہ اس کے اندر اللہ کی طرف سے تو یہ بھی بے عیب ہوتی ہیں، لیکن زوال ان کے اوپر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ زوال ان کے اوپر، ایک بار مل گئی دوبارہ پتہ نہیں نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی، یا مل تو گئی اس کے اندر وہ 7-8 بندوں کے ہاتھوں سے جب وہ ہو کے 10ویں بندے کے پاس پہنچتی ہے تو پتہ نہیں اس کے اندر کیا کیا ملاوٹ اور کیا کیا 2 نمبری ہوتی ہے اس کے اندر۔ دودھ اللہ کی طرف سے کیا ہوتا ہے؟ خالص ملتا ہے، اللہ قرآن میں خود کہتا ہے لبنن خالصا، خالص دودھ، لیکن جب وہ چڑھتا ہے انسان کے ہاتھ نہ جانے کیا کیا، پتہ نہیں اصلی دودھ بھی ہمیں نصیب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ کوئی قسم اٹھا کے نہیں کہہ سکتا انسان میں اصلی دودھ پی رہا ہوں۔ جس طرح کی آج ہر چیز کے اندر کیا ہو رہی ہے؟ ملاوٹ ہو رہی ہے، 2 نمبری چل رہی ہے، ڈنڈی ماری جا رہی ہے۔ تو لیکن جنت کی جو نعمتیں ہوں گی وہ ہر قسم کے نقص اور عیب سے اللہ پاک اپنے متقی لوگوں کو عنایت فرمائیں گے، اور ان کے اوپر کبھی زوال نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں ہوگا کہ اس کا سیزن چلے گا جنت کے اندر، کہ جی جس طرح دنیا کے اندر پھلوں کا سیزن چلتا ہے، یہ آم کا موسم ہے، ٹھیک ہے، لیکن سردیوں کے اندر آم نہیں ہوتا، گرمیوں کے اندر، جنت کے اندر یہ سیزن بھی نہیں ہوگا، موسم بھی نہیں ہوگا، ہر موسم کے اندر ہر چیز انسان کو کیا ہوگی؟ میسر ہوگی۔ یہ بھی ایک مستقل نعمت ہے جنت کی، ٹھیک ہے۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب و اکواب، اللہ فرما رہے ہیں لائی جائیں گی ان پر پلیٹیں مطعومات کا، یعنی کھانے کی چیزوں کا ذکر ہے، سونے کی، و اکواب اور گلاس۔ پھر فرمایا وفیہا ما تشتہیہ الانفس، اور بیچ اس جنت کے، وفیہا اور بیچ اس جنت کے، ما تشتہیہ الانفس جو چاہیں گے وہ کچھ ہوگا، الانفس جو چاہیں گے دل ان کے، وہی ان کو کیا ہوگا؟ میسر ہوگا۔ مثال کے طور پہ بندہ کوئی چیز مانگے، اس کے دل کے اندر خواہش پیدا ہو، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ غور کریں، بیچ اس کے وہ کچھ ہوگا جو چاہیں گے دل ان کے۔ دل کے اندر سب سے پہلے انسان کے خیال آتا ہے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں اب جب دل کے اندر خیال آئے تو پھر انسان کا باہر زبان سے کیا کرتا ہے؟ اظہار کرتا ہے۔ دیکھو ہم دنیا کے اندر جب کوئی چیز کی خواہش کرتے ہیں، زبان پہ ہم اس وقت تک اس کو نہیں لاتے جب تک ہمیں پکا معلوم نہ ہو جائے کہ یہ ہمیں ملے گی۔ غور کرو بات کے اوپر، دل کے اندر ایک چیز کی خواہش آئی، بھائی مجھے یہ چیز چاہیے، لیکن وہ چیز پتہ ہے نہیں ملنی، انسان اپنے دل کے اندر ہی وہ خواہش رکھتا ہے، زبان پر نہیں لاتا، اور جب وہ ملنی ہے تو زبان پر لے کر آتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں جنت کے اندر یہ نہیں ہوگا کہ دل کے اندر کوئی خواہش ہوئی اور وہ سوچے کہ یہ جنت کے اندر یہ چیز نہیں ہے اور اس لیے وہ زبان پر نہیں لا رہا۔ اللہ فرماتے ہیں دل کے اندر جو بھی خیال آئے گا اس کو وہ نعمت ضرور میسر ہوگی، ٹھیک ہے۔ کسی نعمت کے آگے ہماری نہ نہیں ہوگی کہ بابا جنت میں ہم نے یہ نعمت نہیں رکھی، جنت میں یہ چیز تیرے لیے میسر نہیں ہے۔ اللہ فرمائیں گے جو ہمارے ایمان والوں کے دل کے اندر خیال آتا جائے گا ان کی وہ خواہش کو کیا کرتے جائیں گے؟ پورا کرتے جائیں گے۔ سمجھ آ گئی؟ آگے فرمایا وَتَلَذُّ الْأَعْيُنِ، اور لذت حاصل کریں گی آنکھیں، یہ بھی مستقل نعمت ہے، ان کی آنکھیں لذت حاصل کریں گی کہ جنت میں نظارے، باغات، خوبصورتی، سبزہ اس قسم کا ہوگا، وہاں کے حسین نظارے اس قسم کے ہوں گے کہ جو بھی چیز دیکھیں گی ان کی آنکھیں تو ان کی آنکھیں لذت ہی لذت محسوس کریں گی، ٹھیک ہے جی۔
کوئی نعمت ہے، کوئی کھانے پینے کی چیز ہے، کوئی دیکھنے کی چیز ہے، جہاں بھی جا رہے ہیں ہر چیز جس کے اوپر بھی نظر پڑے گی، ہر چیز دیکھ کے ان کی آنکھوں کو کیا ملے گی؟ لذت ہی لذت ملے گی۔ یہ بھی ایک مستقل نعمت اللہ پاک نے گنوائی ہے۔ پھر فرمایا وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور تم بیچ اس کے ہمیشہ رہنے والے ہوو گے، ہمیشہ۔ یہ بھی مستقل نعمت ہے۔ اور دنیا کے اندر ایمان والوں کے اللہ پاک نے سر پہ بڑا دلاسا دیا ہے کہ اے ایمان والو، یہ مت سمجھنا کہ وہ جنت تمہیں ہم صرف 1 دن کے لیے یا 2 دن کے لیے دیں گے، یا ہفتے کے لیے، سال کے لیے، 2 سال کے لیے دیں گے۔ کوئی وہ رینٹ پہ نہیں ہوگی ہماری جنت، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی چابیاں کنجیاں ہم تمہارے حوالے کر دیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو گے۔ اور یہ جنت کی یہ بہت بڑی ایک نعمت ہے، ٹھیک ہے۔ اب دنیا کے اندر بندہ جائے، کہیں محل کے اندر چلا جائے، تو وہاں کا مالک جو ہو وہ کہے کہ بابا صبح سے لے کر شام تک تو یہاں پہ رہ، شام کو یہ محل بند ہو جائے گا، تو بھی یہاں سے نکل جانا۔ یا کوئی انسان کہے، کوئی بندہ کہے کہ بھئی یہ محلات ہیں میرے، اس کی چابیاں تو لے لے، 1 ہفتے کے بعد مجھے واپس کر دینا، بس 1 ہفتے تک تو یہاں پہ ٹھہر سکتا ہے۔ یہ بھی کوئی نعمت نہیں ہے۔ یا مہینے کے لیے کہہ دے یا سال کے لیے کہہ دے، تو ایک وقتی طور کے اوپر اس کو لذت مل جائے گی، ایک سکون میسر ہوگا، لیکن ایک وقت آئے گا اس کو یہ چیز دینی پڑے گی۔ اللہ فرماتے ہیں جنت میں ہم یہ نہیں کریں گے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم تمہارے حوالے کر دیں گے، اور تمہاری زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں حیات بخش دوں گا، وہاں پہ کوئی موت نہیں آئے گی تمہیں۔ اشارہ موت کی طرف ہے، خالدون، کہ موت نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم تمہیں سانس لا تعداد انگنت عطا کر دیں گے، موت وہاں نہیں آئے گی۔ ہاں، یہ موت کا جام جو ہے یہ تمہیں دنیا میں پینا پڑے گا، یہ موت کا جام پی کر تم ہمارے سامنے حاضر ہو سکتے ہو، موت کے بغیر تم ہمارے سامنے نہیں آ سکتے۔ گویا ایمان والے کے لیے موت جو ہے ایک چابی ہے اللہ سے ملاقات کرنے کی، ٹھیک ہے۔ 2 چیزیں ہیں انسان کے لیے، 2 چیزیں۔ ایک چیز ہے دنیا کی مصیبتوں سے تنگ آ کر وہ اظہار کرتا ہے موت کا، ربا تو مجھے موت دے دے، یہ موت مانگنی حرام ہے۔ یہ کیا ہے؟ حرام ہے موت مانگنی، کہ مصیبتیں ہیں، پریشانیاں اتنی آ گئی تو زبان سے کیا کہہ دے کہ یا اللہ تم انہیں موت ہی دے دے جو چنگا۔ اس موت کی تمنا کرنا حرام ہے۔ ہاں، نیک عمل کر رہا ہے، قرآن پاک پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، دنیا میں اس کا دل نہیں لگتا، جب اللہ سے باتیں کرتا ہے اس کا بڑا دل کرتا ہے، وہ پھر تمنا کرتا ہے موت کی، یا اللہ مجھے موت دے، مجھ سے کوئی گناہ نہ سرزد ہو جائے، اے اللہ کہیں میں بھٹک نہ جاؤں، مجھے پہلے اس سے موت دے دے، میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں، اللہ تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ ایسی موت کی تمنا کرنا شریعت کے اندر صرف جائز ہی نہیں بلکہ باعث ثواب ہے، ٹھیک ہے۔ کہ انسان دل کے اندر سوچے، اور یہ کوئی بھی نہیں کرے گا انشاءاللہ، یہ نہیں کرے گا کوئی بھی۔ ہاں، ہر کوئی یہ کرے گا کہ یا اللہ تھوڑے سال ٹھہر جا، ہلے موت نہ دیں، ہنی تے دنیا لبھی، ٹھیک ہے، ہنی تے دیکھن چار جہان لبے، یا اللہ ابھی موت نہ دینا۔ یہ تمنا جو ہے نا، یہ تمنا یہ پتہ کون کرتے تھے؟ یہودی۔ اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا ہے، جہاں مباہلے کا ذکر آیا ہے نا، وہ سورۃ بقرہ کے اندر مباہلے کا ذکر ہے، میرے پیغمبر ان سے مباہلہ کرو، یہودیوں سے۔ اول تو اللہ نے فرمایا یہ مباہلے کے لیے نہیں آئیں گے۔ مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ یہ مناظرے سے بھی اگلا سٹیپ ہے۔ مناظرہ تو ہوتا ہے نا، مخالفین اپنی کتابیں لے کے آتے ہیں، وہ اپنی دلائل سے ثابت کرتے ہیں کہ ہمارا مذہب سچا ہے۔ جب مناظرے پہ کام نہ ختم ہو، پھر مباہلہ ہوتا ہے۔ مباہلے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ تم اپنے لوگ لے کے آؤ، ہم اپنا خاندان لے کے آتے ہیں، آؤ، جو جھوٹا ہوگا اس کے اوپر اللہ کی لعنت، غرق ہو جائے وہ زمین کے اندر، یہ مباہلہ ہوتا ہے اگلا۔
اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر اول تو یہ یہودی نہیں آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان میں سے ہر بندہ اس چیز کی خواہش کرتا ہے کہ ان کو 1000 سال تک موت مل جائے, 1000 سال تک زندگی ملے, بس یا اس سے بھی زیادہ, 1000 سال تک ان کو زندگی ملے. ہر بندے کی کیا ہے, یہی خواہش ہے. تو کیوں؟ کیونکہ دنیا کے پیچھے چل رہے تھے, دنیا کی وجہ سے وہ اس چیز کی تمنا کر رہے تھے کہ ہمیں زیادہ زندگی ملنی چاہیے. اگر انسان یہ کہے کہ یا اللہ دنیا میں خوش ہوں, بس میری زندگی کو بڑھا, مجھے لمبی زندگی دے, مجھے لمبی زندگی دے, تو یہ کام جو ہے نا, یہ یہودیوں کا کام ہے. ہاں, دین کی خاطر تم تمنا کر سکتے ہو, اللہ مجھے لمبی زندگی دے, میں تیرے دین کا زیادہ سے زیادہ کام کروں, اور تیرے سامنے جب آؤں تو سرخرو ہو جاؤں, میں سرخرو ہو جاؤں. اللہ میں کچھ کر کے تیرے پاس آنا چاہتا ہوں, میں تیرے سامنے کھڑے ہونے کے قابل ہونا چاہتا ہوں کہ ہاں تیرے دین کے لیے میں کچھ نہ کچھ کر کے آیا ہوں, میں تیرے دین کے لیے اپنا خون کا نذرانہ تیرے رستے میں پیش کر کے آیا ہوں. اللہ اپنے گھر اہل و عیال کو میں نے تیرے دین کی خاطر چھوڑا ہے, میں نے تیرے دین کے لیے دن رات ایک کر دیا. جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا, اے میرے رب بے شک میں نے تیری دعوت توحید کی دینے کے اندر دن رات کیا کر دیا ہے, ایک کر دیا ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ تمنا کر سکتے ہیں اللہ ہمیں لمبی زندگی دے. محض دنیا کی خاطر یہ تمنا ٹھیک نہیں ہے, اور محض دنیا کی خاطر دنیا سے تنگ آ کے, مصیبتیں پریشانیوں سے تنگ آ کے انسان کہے کہ ربا مجھے موت ہی دے دے, یہ حرام ہے. کیونکہ وہ انسان کمزور ہے, جو مصیبتیں پریشانیوں سے تنگ آ کر موت مانگتا ہے نا, وہ کمزور ہے, کمزور, وہ انسان ہی نہیں ہے. شکوے کرنا طرح طرح کے, اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے. وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, اللہ فرماتے ہیں جنت میں تمہارے لیے کوئی موت نہیں ہوگی, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ابدی حیات ہوگی. پھر فرمایا وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. سبحان اللہ. اور یہ جنت وہ ہے جو وارث کیے گئے تم اس کے. ٹھیک ہے, تم کیا کر دیے گئے ہو, وارث کر دیے گئے. بما کنتم تعملون, بسبب ان اعمال کے جو تم رہے کرتے کہاں, دنیا میں. ٹھیک ہے. اچھا جی, یہاں پہ ایک بات سمجھیں, یہ بار بار آیت پیچھے آئی ہے کہ یہ جنت تم اس کے کیا بنا دیے گئے, وارث بنا دیے گئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وارث ہم ہیں تو مورث پھر کون ہے جنت کا؟ ظاہری بات ہے جو وارث بنتا ہے تو کسی کی وراثت اس کے پاس آتی ہے نا, تو مورث کون ہے, کس کی وراثت ہمارے پاس آئی ہے یہ جنت؟ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ بتاتا ہوں میں. یہ تلک الجنۃ التی اورثتموہا فرمایا نا اللہ پاک نے کہ یہ جنت تم کیا کر دیے گئے ہو, وارث. ہم وارث بنے تو پھر مورث کون ہے, کس کی وراثت ہمارے پاس آئی ہے؟ یہ 3 جواب ہیں اس کے, 3 جواب. پہلا جواب اس کا یہ ہے کہ ہمارا جو مورث ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے, کیونکہ وہ ہمارے باپ تھے, وہ جنت کے اندر رہتے تھے, اللہ پاک نے ان کو جنت سے نکالا. ٹھیک ہے, تو اللہ پاک دوبارہ ہمیں وہ کیا دے گا, جنت دے گا. مورث آدم علیہ السلام ہوئے اور ہم کیا ہو گئے, وارث ہو گئے. لیکن یہ جواب بھی عجیب ہے, کیونکہ آدم علیہ السلام تو جنت کے اندر ہوں گے, وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. اولاً انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جنت کے اندر جائیں گے. ٹھیک ہے. دوسرا جواب اس کا یہ دیا گیا کہ مورث کافر ہے. مورث, عجیب بات, عجیب یہ بھی جواب دیا گیا ہے کہ ہر انسان کی ایک جگہ جنت میں ہے, ایک جگہ دوزخ میں ہے. ہر انسان کی ایک جگہ جنت میں اور ایک جگہ دوزخ میں. اور جو کافر تھے وہ کافر کفر اختیار کر کے, شرک اختیار کر کے, انہوں نے اپنی جنت والی جگہ کو چھوڑ کے جنت میں جگہ بنا لی. اللہ پاک نے ان کی جگہ وہ ہمیں دے دی, اور ہماری جو جگہ جہنم میں تھی ہم نے وہ اختیار نہیں کی, بلکہ ہم نے وہ جگہ چھوڑ کے ہم نے اپنی جگہ جنت میں بنائی. ہر انسان کی ایک جگہ جنت میں اور ایک جگہ جہنم میں. لیکن یہ جواب بھی عجیب ہے, درست نہیں ہے.
صحیح جواب جو دیا ہے مفسرین نے وہ یہ ہے کہ یہاں اورثتموہا یہ وہ وراثت مراد نہیں ہے کہ جو انسان ایک دوسرے کا وارث بنتا ہے، ایک مر گیا دوسرا وارث، دوسرا مر گیا پھر آگے وارث، یہ وہ وراثت مراد ہی نہیں ہے۔ یہاں اورثتموہا بمعنی ملکتموہا، ملکتموہا مطلب تم اس جنت کے مالک بنا دیے گئے ہو، ٹھیک ہے، تم اس جنت کے مالک بنا دیے گئے ہو۔ کیا مطلب ہے؟ دیکھو یہ تو دنیا کی حد تک ہے نا، جو وارث بن گیا دوسرا، دیکھو ایک انسان مر گیا ہے، اس کا اب جو مال ہوگا اس کے بیٹے اس کے کیا بن گئے ہیں؟ وارث۔ دوسرے مطلب معنوں میں کیا ہو گیا؟ وہ مالک۔ اب مالک کون ہوتا ہے؟ جس کا وہ مال اپنا ہے، کوئی اور اس کے اندر حصے دار نہیں ہے، شراکت دار نہیں ہے۔ اب جو اس کے پاس مال آ گیا وہ اس کا کیا بن گیا ہے؟ اصل معنی میں مالک بن گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا بن گیا ہے؟ اس کا مالک بن گیا ہے۔ تو اللہ پاک یہ جو جنت عطا کر رہے ہیں یہ اس کو ملکیت دے رہے ہیں کہ یہ لے جنت تیری ہے۔ یہ اورثتموہا بمعنی ملکتموہا یعنی مالک بنا دیے گئے ہو تم اس جنت کے، ٹھیک ہے۔ فرمایا بما کنتم تعملون بسبب اعمال کے جو تم رہے کرتے۔ کیا مطلب ہے؟ فری مل جائے گی جنت؟ کہے کوئی فری مل جائے گی جنت؟ اللہ نے فرمایا جو عمل کرے گا اچھے اچھے جنت اس کو دوں گا، یوں ہی نہیں جنت مل جائے گی۔ بس دنیا کے اندر نہ نماز پڑھو، نہ قرآن پڑھو، نہ روزہ رکھو، نہ گناہوں سے بچو، اور بس یہی کہتا جائے کہ بس جی اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ غفور، اللہ معاف کرنے والا، اللہ معاف کرنے والا۔ ایک نماز بھی نہیں پڑھ رہا، اوپر سے برائی بھی کر رہا ہے اور گناہوں کے اندر بھی ملوث ہو رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم۔ یہ بھی شیطان نے ایک اچھا جھانسا دیا ہوا ہے آج انسان کو، اچھا جھانسا کہ بابا جو مرضی کر، اللہ غفور الرحیم تجھے بخش دے گا۔ بے شک میں بار بار کہتا ہوں اللہ غفور الرحیم ہے، اس سے بڑا کوئی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ لیکن لوگوں نے اسی چیز کو ہی ایمان بنا لیا ہے، بس اسی چیز کو ہی ایمان بنا لیا کہ بس جو مرضی دنیا کے اندر کرو اللہ غفور الرحیم۔ یہ شریعت کے خلاف ہے۔ اللہ کا خوف دل کے اندر رکھو، اللہ کی رحمت سے امید رکھو، اس کو ایمان کہا گیا ہے۔ یہ پیچھے بھی بات آئی ہے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ خوف اور رحمت کی درمیانی کیفیت کا نام ایمان ہے، کہ اللہ کا خوف بھی دل میں ہو، اللہ کی رحمت کی امیدواری بھی دل میں ہو، اس کا نام ایمان ہے۔ انسان صرف اللہ کے خوف سے ڈرتا رہے اس کو بھی ایمان نہیں کہتے، اور اللہ کی رحمت ہی سے وابستہ رہے، بس اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے جو مرضی کرے، اس کو بھی ایمان نہیں کہا گیا، ٹھیک ہے۔ متقین کی علامت اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے کہ جب ہماری آیات ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ فوراً آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور زمین پر سجدے میں گر جاتے ہیں۔ ان کے دلوں میں خوف ہے، غمگین ہے، وہ کس لحاظ سے؟ اللہ کا خوف ہے ان کے دلوں کے اندر، ڈرتے ہیں، ہر وقت لرزاں اور ترسا رہتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت کی وہ امید بھی رکھتے ہیں۔ اس چیز کو کیا کہا گیا ہے؟ ایمان کہا گیا۔ ایمان اسی چیز کا نام، ٹھیک ہے۔ گناہ جب انسان اللہ نہ کرے 100 بار بچائے جب کرنے لگتا ہے، دل کے اندر یہ ہو کہ یار میں گناہ کر رہا ہوں، بہت بری بات ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، تو سمجھ لو کچھ نہ کچھ اس کے دل میں ایمان ہے، اس کو چوٹ بج رہی ہے، لگ رہی ہے کہ تیرا تعلق جس سے ہے نا وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ ایک دن آئے گا جب یہی چیز اس کے دل پر چوٹ کرتی جائے گی، ایک دن آئے گا اللہ پاک اس کو اس گناہ سے چھٹکارا عطا کر دیں گے۔ لیکن خطرناک بات یہ ہے کہ انسان برائی کر رہا ہے اور اس کے اوپر خوش ہو رہا ہے، کیونکہ آج سب سے بڑی مصیبت یہ بن چکی ہے کہ برائی کر بھی رہے ہیں لیکن برائی سمجھ ہی نہیں رہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، صحیح غلط کی پہچان ہی ختم ہو گئی، نیکی اور بدی میں پہچان ہی ختم ہو گئی۔ برائی کے اوپر جب عمل کیا جاتا ہے تو خوشی سے عمل کیا جاتا ہے، دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ چیز بہت خطرناک ہے، بڑی خطرناک ہے۔
اور جب یہی چیز انسانوں کے دلوں میں آ جاتی ہے نا تو پھر اللہ کی طرف سے فوراً حکم آ جاتا ہے آسمانوں سے پتھر برسنے کا، جب یہ چیز انسان کے دل میں آ جاتی ہے۔ اللہ پاک کا لاکھ شکر ادا کرو کہ اس نے ہمیں آخری امت میں رکھا ہے۔ اگر اس کے بعد بھی کوئی امت ہوتی یہ کب کا صفایا ہو جانا تھا۔ ذرا غور کرو، آج معاشرتی حالات کے اوپر ذرا نظر دوڑاؤ، ہمارے معاشرے میں کیا نہیں ہو رہا، کتنی اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں۔ اگر اس کے بعد کوئی اور نبی آنا ہوتا، کوئی اور امت ہوتی تو اس کا کب سے صفایا ہو چکا ہوتا اب تک۔ اب بس قیامت آنی ہے، بس اس کی نشانیاں ظاہر ہوں گی، اب بس قیامت ہی آنی ہے، نبی کوئی نہیں آنا قیامت تک۔ اب یہ مہلت ہی مہلت دی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے، بڑی لمبی مہلت، بڑی لمبی مہلت ہے یہ اس امت کو، اللہ کی طرف سے مستقل ایک نعمت ہے اس امت کے لیے۔ کتنی بڑی مہلت اللہ پاک دے رہا ہے، سنبھل جاؤ سنبھل جاؤ سنبھل جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا جنت یوں ہی نہیں بلکہ جو تم عمل کر کے آئے ہو نا اس کے بدلے ہم کیا دے رہے ہیں تمہیں، جنت دے رہے ہیں۔ اور عمل کیا ہے؟ عمل کے اندر اللہ کو اخلاص چاہیے۔ جس طرح دنیا کے کام اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں نا، ذہن حاضر رکھ کے، اسی طرح نماز روزہ نیک عمل بھی اخلاص کے ساتھ ذہن حاضر رکھ کے کرے کہ کس کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر دنیا کا کوئی کام اس کے اندر ذہن حاضر نہ رکھا جائے کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا نقصان ہوگا؟ نقصان ہوگا۔ مہینے بعد اپنے آپ کو کوسے گا کہ یہ میں کیا کر بیٹھا، جو مجھے نفع ملنا تھا اس کے اوپر میں نے خود ہی ہتھوڑا چلا دیا۔ اسی طرح نیک عمل جو ہے اس کو بھی حاضر دماغی سے جس کے لیے کرنا ہے، حاضر دماغی سے اس کے سامنے دماغ حاضر ہونا چاہیے ہمارا کہ یا اللہ یہ نیک عمل تیرے لیے کر رہے ہیں ہم۔ یہ کیا ہے؟ اخلاص ہے۔ پھر اللہ پاک کی مدد آتی ہے، اللہ کی نصرت آتی ہے، پھر اللہ خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ منہا تأکلون، واسطے تمہارے بیچ اس جنت کے میوے ہوں گے، کثیرۃ بہت زیادہ، بہت سارے میوے ہوں گے، پھل ہوں گے، منہا تأکلون ان میں سے کھاؤ گے تم، ان میں سے کیا کرو گے؟ کھاؤ گے تم، منہا تأکلون ان سے تم کھاؤ گے۔ یہی ترجمہ ہے جی۔ عجیب بات اللہ نے آپ بیان فرمائی ہے کہ ان سے کچھ کھاؤ گے تم، کیا مطلب ہے؟ دو جواب ہیں اس کے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ جو من ہے نا، من یہ عربی کے اندر بعض کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، جس کو کہتے ہیں من تبعیضیہ ہے۔ یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ اگر اللہ کہتے تم کھاؤ گے، ٹھیک ہے، تو پھر سوال ہو سکتا تھا ہم کھائیں گے، اس کا مطلب جنت کی نعمتیں ختم ہو جائیں گی۔ وہ پھل ایک درخت کے اوپر لگا ہوا ہے، سارے پھل وہ جنتی کھا جائے گا، وہ پھل کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے۔ اللہ نے جواب دیا نہ، سارے نہیں تو کھا سکتا، منہا تأکلون کچھ تو کھائے گا اس سے، بس کیا کرے گا؟ کچھ کھائے گا، ختم نہیں ہوں گے، وہ ختم نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، کہ وہ پھل ختم نہیں ہوں گے، کچھ کھائے گا صرف تو، کچھ، ٹھیک ہے، جب تیرا پیٹ بھر جائے گا پھر بس۔ یہ نہیں کہ سارے کھا لیے وہ پھل کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے، ٹھیک ہے۔ ایک جواب اس کا یہ ہے۔ دوسرا جواب شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کھانے کی دو صورتیں ہوں گی۔ پہلی صورت یہ ہوتی ہے کہ بندہ گھر میں بیٹھا ہے اور کہتا ہے کسی نوکر کو جا بابا پھل توڑ کے لا باغ سے، ایک صورت یہ ہوتی ہے کھانے کی۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان خود جاتا ہے، انسان خود جاتا ہے اور کچھ نہ کچھ درخت سے توڑ کے کھا لیتا ہے۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ جو دوسری صورت ہے نا کہ انسان خود باغ کے اندر جائے اور کچھ نہ کچھ توڑ کے کھا لے، یہ آیت میں دوسری صورت ہی مراد ہے، منہا تأکلون، کچھ تم کھاؤ گے، یعنی نوکر کو نہیں بھیجو گے، تم خود جا کے جب جاؤ گے کچھ کھاؤ گے تم اس سے، ٹھیک ہے۔ یہ حضرت شاہ صاحب نے یہ دوسری صورت بیان فرمائی ہے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔